أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حضرات ایک دفعہ بآواز بلند سرکار مدینہ کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں، بلند آواز۔ محترم مشائخ عظام، علماء کرام، حاضرین محفل، میرے دوستوں، بھائیوں، بالخصوص حضرت قبلہ محسن فیضی صاحب اور جناب حسن فیضی صاحب اور حسین فیضی صاحب، یہ صاحبزادگان ہیں حضرت قبلہ منظور احمد فیضی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور یہ پاک نورانی محفل جس میں ہم سب حاضر ہیں، یہ میرے دوستوں میرا ایمان ہے، اور جس ایمان کے ساتھ میں اس محفل میں آیا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک ولی کامل کی آپ عرس کی محفل میں ہیں، ایک وقت کے ولی کامل کی عرس کی آپ محفل میں حاضر ہیں، اور وہ صرف ولی نہیں تھے، وہ عالم باعمل تھے اور عاشق رسول تھے اور سرمایہ اہل سنت تھے، اہل سنت کا سرمایہ تھے۔ میرے دوستو، حضرت قبلہ منظور احمد فیضی صاحب، یہ اہل علم حضرات ان کی قدر جانتے ہیں۔ اہل علم حضرات کے حلقے میں کوئی علماء کرام سے پوچھو جا کے، کوئی آج کل کسی مفتیوں کے پاس جا کے پوچھو کہ منظور احمد فیضی کا کیا مقام تھا، تو وہ تمہیں بتائے گا کہ وہ کتنے علم والے تھے اور اللہ نے ان کو کتنے علوم عطا فرمائے تھے اور ان کی کیا شان تھی۔ میرے دوستو، یہ تو سب جانتے ہیں کہ ان کے علمی کارنامے، ان کا علمی وزن، ان کے علمی معاملات اور اللہ کے دین کی خدمت جس طرح سے انہوں نے فرمائی، یہ تو انہی کا خاصہ تھا۔ آج کل کے دور میں یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ آج کل کے دور میں مادیت پرستی ہے، آج کل کے دور میں دنیاوی ترجیحات وہ سبقت لے گئی ہیں، اور دین کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے، پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اور وہ جو زمانہ تھا، وہ جو لوگ ہوتے تھے اس دور کے، منظور احمد فیضی صاحب، خدا بخش اظہر صاحب، خورشید احمد فیضی صاحب، یہ حضرات ان کو بڑی قرابتیں حاصل تھیں اللہ کے ولیوں کی، اللہ کے وقت غوث کی۔ آپ جانتے ہیں کہ منظور احمد فیضی صاحب، یہ ان کا پیر خانہ شاہ جمالی سلسلے میں ادھر بیت ہے نا حضرت، تو آپ کے جو پیر و مرشد تھے وہ حضرت فیض شاہ جمالی تھے، حضرت فیض محمد شاہ جمالی صاحب، وہ بھی اپنے وقت کے ولی کامل تھے، غوث تھے، اور بڑی اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی تھی، ولی کامل تھے اور بہت بڑے ولی گزرے اپنے وقت کے، حضرت فیض محمد شاہ جمالی۔ تو حضرت منظور احمد فیضی صاحب یہ آپ کے دستے بیت تھے۔ اور علم کہاں سے حاصل کیا حضرت منظور احمد فیضی صاحب نے؟ علم حاصل کیا حضور غزالی زمان کے دسترخوان سے۔ آپ کے صرف شاگرد نہیں تھے، شاگرد تو حضور کے سینکڑوں لاکھوں گزرے، ہزاروں لاکھوں گزرے، ارے آپ کے نور نظر شاگرد تھے، آپ کے دل کے بہت قریب تھے، حضور غزالی زمان کے دل کے بہت قریب رہنے والے شاگرد تھے، اور بہت قرابتوں والے شاگرد تھے، بہت نور نظر شاگرد تھے، جس پہ حضور غزالی زمان کو بھی فخر ہے، ایسے شاگرد تھے۔ تو میرے دوستو، وہ عالم بعمل تھے، وقت کے ولی کامل تھے، اور سچے عاشق رسول تھے۔ تو یہاں پر آپ حاضری دے رہے ہو، اور مجھے یقین ہے کہ یہاں پر آپ خالی نہیں جاؤ گے، جھولیاں بھر کے جاؤ گے، کیونکہ ایک سچے
مومن اور سچے عاشق رسول اور سچے باعمل عالم کی عرس کی محفل میں آپ حاضر ہیں. تو یہاں سے انشاءاللہ ہم سب جھولیاں بھر کے اٹھیں گے. اور مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ میں نے بتایا نا کہ حضرت کے تو علمی کارنامے بہت ہیں، تو حضرت کے شاگرد بھی بڑے اعلیٰ گزرے. حضرت منظور احمد فیضی صاحب کے شاگرد بھی کوئی عام شاگرد نہیں گزرے، بڑے بڑے علماء بنائے انہوں نے، اور وہ اپنی خدمتیں یہاں سر انجام دے رہے ہیں. مفتی اقبال صاحب ہمارے مدرسے کا بہت بڑا نام ہے، مدرسہ انوار العلوم کا. حضور غزالی زماں کا جو مدرسہ ہے، آپ کی جو نشانی ہے مدرسہ انوار العلوم، اس کی ایک بڑی جو منصب تھا وہ مفتی اقبال صاحب کے پاس تھا. ہمارے مرکزی مفتی تھے مفتی اقبال صاحب، اور انہوں نے شیخ الحدیث تھے، انہوں نے حدیث پڑھائی اور بڑے جید عالم دین تھے. وہ حضرت قبلہ منظور احمد فیضی صاحب کے شاگرد تھے. تو آپ یہ دیکھیں کہ مفتی اقبال صاحب جیسا اب آج کل ہمیں نظر نہیں آتا بندہ، مفتی اقبال صاحب کی علم کی یہ شان تھی کہ میرے دوستو حدیثیں ان کو رٹی نہیں تھی، اور کوئی حوالہ حدیث کا لینا ہو، کوئی حوالہ پوچھنا ہو، ان کو سب پتہ ہوتا تھا. تو بڑی مشکلات وہ حضان کرتے تھے. اور آج کل کے دور میں مفتی اقبال صاحب جیسا زہد اور تقویٰ اور ان جیسا معاملات ہم دیکھنے کو نہیں ہمیں نظر آتا. تو وہ تو منظور احمد فیضی صاحب کے شاگرد تھے، وہ تو حضرت منظور احمد فیضی صاحب کے شاگرد تھے. تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ ہستیاں کیسی ہستیاں تھیں، اور انہوں نے بے لوث دین کی خدمت کی، اور جگہ جگہ گئے، اور صرف سرکار کی محبت میں گئے، اور جو بھی تکلیفیں اٹھائیں اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اٹھائیں. میرے دوستو، اب دعا یہ ہے کہ اللہ ان کے ادارے کو اور ان کے مشن کو آگے کامیاب کرے. حضرت نے جو چراغ جلایا، جو روشنیاں بکھیری، جو حضرت نے نور روشن کیا، اللہ اس کو تا قیامت ہمیشہ روشن رکھے. مجھے وہ بات یاد آئی، میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں، اور میرے والد محترم وہ بات دراصل بہت دفعہ بتاتے ہیں، کئی دفعہ ذکر کرتے ہیں اس بات کا. تو میں نے ان سے ہی سنا، اور چلے میرے ذہن میں آئی تو میں وہ آپ کی نظر کروں وہ بات. میں نے بتایا نا کہ حضرت قبلہ منظور احمد فیضی صاحب دستے بیت ہیں حضرت محمد فیض شاہ جمالی صاحب کے، اور شاگرد ہیں حضور غزالی زماں حضرت قبلہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب. یہ بات شاگرد ہیں حضرت حضور غزالی زماں کے، اور مرید ہیں حضرت فیض شاہ جمالی کے. اور دونوں بزرگان دین اپنے وقت کے ولی کامل تھے، تو مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ حضور غزالی زماں نے اور حضرت فیض محمد شاہ جمالی صاحب نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا تھا، ملاقات بظاہر نہیں ہو پائی تھی. تو بس اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں. تو دونوں مدینہ منورہ چلے گئے، دونوں بزرگان دین سفر عمرے کے لیے نیت کر لی، اور دونوں وہاں چلے گئے زیارت کے لیے. تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ جن دنوں میں حضور غزالی زماں کا مدینہ میں قیام تھا، انہی دنوں حضرت محمد فیض شاہ جمالی کا بھی مدینہ میں قیام تھا. دونوں بزرگ مدینہ میں اکٹھے ہو گئے، اور کبھی ملاقات نہیں ہوئی، کبھی دیکھا نہیں، کوئی نظر سے کئی نہیں ملے، کوئی شناسائی نہیں ہے. تو حضور غزالی زماں غالباً مواجہ شریفہ کی طرف سے حاضری دے کر آ رہے تھے، اور حضرت فیض شاہ جمالی صاحب وہ بھی وہیں حضور کے جالیوں پر سلام پڑھنے جا رہے تھے. تو راستے میں دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، دونوں بزرگوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا. تو حضرت فیض شاہ جمالی صاحب نے اس وقت دیکھ کر کہا کہ آپ حضور غزالی زماں ہیں. انہیں اپنی ولایت کی نظر سے دیکھ لیا نا، پہچان گئے. انہوں نے اپنی نور بصیرت سے دیکھ لیا کہ غزالی زماں آ رہے ہیں. تو پھر حضور غزالی زماں بھی پہچان گئے، اور آپ نے فرمایا کہ آپ حضرت فیض شاہ جمالی. تو دونوں بزرگ مدینے میں ایک دوسرے کو پہچان گئے اور ملے. یہ پہلی ملاقات تھی. تو حضرت فیض شاہ جمالی صاحب نے پھر اس وقت ایک سوال کیا حضور غزالی زماں سے کہ حضور بات یہ ہے کہ ایک سوال ہے، اس کا جواب مجھے دے دیں آپ. تو کیا سوال ہے؟ حضور غزالی زماں نے پوچھا. سوال یہ ہے کہ بات یہ ہم نے سنا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں، سرکار مدینہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے یہاں لوگ آتے ہیں. تو ہم نے مختلف طرح کی لوگوں سے باتیں سنی ہیں کہ پہلے مدینے آنا چاہیے یا پہلے مکے جانا چاہیے اور پھر مدینے آنا چاہیے. تو کس طرح حضور کی بارگاہ میں
ادب سے حاضری دینی چاہیے، اس کے کیا آداب ہیں، کیا طریقہ بہتر ہے کہ پہلے انسان اگر سعودیہ آئے، حجاز کی زمین پر قدم رکھے تو کیا سیدھے سرکار کی بارگاہ میں آ جائے، سیدھے سرکار کی بارگاہ میں آ جائے، مدینے آ جائے، یا پہلے مکہ جائے اور پہلے عمرہ کرے اور پھر وہاں سے فارغ ہو کے مسجد حرام سے فارغ ہو کے عمرہ کر پھر آخر میں سرکار کی بارگاہ میں حاضری دے اور سلام پیش کرے؟ تو کیا طریقہ بہتر ہے؟ یہ حضرت فیض شاہ جمالی صاحب نے حضور غزالی اعظم سے سوال کیا، تو حضور غزالی اعظم نے فرمایا کہ بات یہ ہے شاہ جمالی صاحب کہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں، دونوں باتیں ٹھیک ہیں، ایک آپ جیسے نیک صالح بندے کے لیے ٹھیک ہے اور ایک مجھ جیسے گناہگار بندے کے لیے ٹھیک ہے، دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ تو فیض شاہ جمالی صاحب نے پوچھا کہ حضور یہ کیا بات ہے، یہ کیا مطلب آپ کا ہوا؟ تو حضور غزالی اعظم نے فرمایا بات یہ ہے کہ آپ جیسا نیک صالح بندہ آئے، حجاز کی زمین پر قدم رکھے، تو اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے وہ سیدھے سرکار کی بارگاہ میں چلا جائے، کیونکہ وہ نیک صالح بندہ ہے تو مکہ نہ جائے، سیدھے سرکار کی بارگاہ میں حاضری دے دے، اور مجھ جیسا گناہگار بندہ آئے تو وہ پہلے مکہ جائے، عمرہ کرے، خانہ کعبہ کا طواف کرے، اپنے گناہ صاف کرے اور پھر صاف ستھرا ہو کر سرکار کی بارگاہ میں حاضری دے۔ تو جب دیکھنے والے جو ہمیں یہ واقعہ بتاتے ہیں کہ جس طرح یہ واقعہ پیش آیا، تو دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ جب حضور غزالی اعظم نے یہ بات فرمائی نا کہ مجھ جیسا گناہگار بندہ پہلے مکے جائے، اپنے آپ کو ستھرا کرے اور پھر سرکار کی بارگاہ میں آئے، اور آپ جیسا نیک صالح وہ سیدھا سرکار کی بارگاہ میں چلا جائے، تو حضور شاہ جمالی جو تھے وہ رقص کرنے لگے، وہ استغراق کی کیفیت ان کے اوپر طاری ہو گئی، ان کے اوپر غشی آ گئی، وہ رقص کی ان کے اوپر کیفیت شروع ہو گئی، رقص کرنے لگے۔ تو یہ حضور، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ آپ واقعی سچے غزالی اعظم ہیں، آپ واقعی سچے غزالی اعظم ہیں۔ تو میرے دوستوں کہنے کا مطلب یہ کہ حضرت منظور احمد فیضی صاحب یہ ایسے لوگوں سے وابستہ ہیں، ان کے حوالوں میں ایسی نیک ہستیاں ہیں کہ ایک طرف استاد کو دیکھو تو وہ حضور غزالی اعظم ہیں، ان کے دسترخوان علم سے انہوں نے فیض حاصل کیا، علم حاصل کیا، اور اگر بیت دیکھنی ہو، مرشد دیکھنا ہو تو ایسا کامل ولی اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ تو یہ حضرت منظور احمد فیضی صاحب کی شان ہے اور ان کا مقام ہے۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی اللہ کے ولیوں کے حوالے سے، کہ اللہ فرماتا ہے بے شک سن لو، خوب خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کے ولی نہ تو وہ غمزدہ ہوتے ہیں اور نہ ان کو کوئی خوف لاحق ہوتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ کے ولی نہ تو کبھی خوف ان کو آتا ہے، نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے، نہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ سرکار مدینہ سے حضور کے غلاموں نے، صحابیوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں، اللہ کے ولی یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ کے ولی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی زیارت کی جائے، جن کو دیکھا جائے تو رب یاد آ جائے، جن کو جب دیکھتے ہو، جن کی زیارت کرتے ہو، ان کی شکل جب نظر پڑتی ہے ان کی شکل پر، ان کے چہرے مبارک پر، تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تو یہ ان کی شان ہوتی ہے۔ اور مجھے وہ مشہور حدیث یاد آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر قیامت کے دن 7 افراد ایسے ہوں گے کہ جو اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے، جو اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ اچھا، سرکار نے یہاں جو اللہ کا سایہ فرمایا نا، تو دراصل بات یہ ہے کہ یہاں سائے سے مراد سرکار لے رہے ہیں اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ تو 7 ایسے لوگ ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ سرکار نے فرمایا پہلا وہ ہے کہ جو عادل حکمران ہے، عادل حکمران ہے، اللہ نے اسے منصب دیا، عہدہ دیا، تخت و تاج دیا، اور اس نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کیے، اس نے حق کے ساتھ فیصلے کیے، صحیح فیصلے کیے، اللہ سے ڈرتا رہا اور صحیح فیصلے کیے۔ پہلا وہ شخص اللہ کی حفاظت میں ہوگا۔ دوسرا کون؟ دوسرا وہ کہ جس نے اپنے بچپن کو اور جوانی کو نیکی پہ پروان چڑھایا، جو جب پروان چڑھا، جب جوان ہوا تو اس نے نیکی کی اور تقوی کو اختیار کیا، تو دوسرا وہ۔ اور پھر تیسرا کون؟ تیسرا وہ کہ جس کا دل ہمیشہ اللہ کی مسجد میں معلق رہا، جس نے 5 وقت نماز اللہ کی مسجد میں ادا کی
اور جب نماز پڑھ کر واپس آتا تھا تو دوسری نماز کے لیے اس کا دل بے چین رہتا تھا مسجد میں جانے کے لیے. تو تیسرا وہ شخص. چوتھا کون؟ چوتھا وہ کہ جس نے محض اگر لوگوں سے تعلق رکھا تو اپنے رب کی رضا کے لیے تعلق رکھا. اس کو کوئی دنیاوی فائدہ نہیں تھا, کوئی اس کو مالی فائدہ نہیں تھا, لیکن اس نے اگر اللہ کی مخلوق سے تعلق رکھا, محبت رکھی, تو اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھی. چوتھا وہ. پانچواں کون؟ پانچواں وہ کہ جس نے جب اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو ایسے خرچ کیا کہ اس کے دائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی کہ اس کے بائیں ہاتھ نے کیا دیا. اور چھٹا کون؟ چھٹا وہ کہ جس کو ایک حسین و جمیل عورت نے اپنی طرف متوجہ کیا اور اس کو گناہ کے لیے پکارا اور اسے آواز دی اور اس نے کہا معاذ اللہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں, یہ فحاشی اور برائی کا کام ہے. تو چھٹا وہ. اور ساتواں کون؟ ساتواں وہ کہ جس نے رات کی خلوتوں میں اور تنہائی میں آنسو بہائے اور اپنے رب کو یاد کیا. فیضان حضور غزالی زمان, فیضان حضور غزالی زمان. تو میرے دوستو یہ خصائص ہیں اللہ کے ولیوں کی, یہ اللہ کے ولیوں کی نشانیاں ہیں. ارے فحاشی ان سے دور رہتی ہے اور ان کے دل مسجدوں میں معلق رہتے ہیں. شب بیداریوں میں وہ روتے ہیں, منہ کے بل گرتے ہیں, اپنے رب کو یاد کرتے ہیں, گریہ اوزاری کرتے ہیں. اور جب خرچ کرتے ہیں تو خوبصورتی سے خرچ کرتے ہیں کہ نہ دینے والے کو پتہ چلتا ہے, نہ ان کے سیدھے ہاتھ کو پتہ چلتا ہے کہ الٹے ہاتھ نے کیا دیا, نہ الٹے ہاتھ کو پتہ چلتا ہے کہ سیدھے ہاتھ نے کیا دیا. تو اس خوبصورتی سے خرچ کرتے ہیں. اور میرے دوستوں محض اپنے رب کی رضا کی خاطر لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں, لوگوں سے محبت رکھتے ہیں. تو یہ اس حدیث میں اللہ کے ولیوں کے حضور نے خصائص بیان فرمائے کہ اللہ کے ولیوں کی کیا نشانی ہے, ان کی کیا خوبیاں ہیں, وہ کس طرح کے لوگ ہیں. میں نے آپ کے سامنے, میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں, چند باتیں میں کروں. اور میں نے وہ آپ کے سامنے بات کی نا کہ سرکار سے صحابیوں نے دریافت کیا, پوچھا یا رسول اللہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں کہ جن کو جب دیکھو, جن کی زیارت ہو تو رب یاد آ جائے, رب یاد آ جائے. تو میرے دوستوں بات یہ ہے کہ مجھے وہ بات یاد آئی, بڑی مشہور بات یاد آئی کہ قرآن میں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن میں آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں. اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ, اے میرے کلیم, ہجرت فرما لو, مدائن سے چلے جاؤ. تو حضرت موسیٰ اپنی بیوی حضرت صفورہ کو لے کے ہجرت کے لیے چل پڑے. تو ابھی سفر طے کیا تھا تو بیابان آ گئے, صحرا آ گئے, آپ راستہ بھول گئے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ انتہائی اندھیری تھی, ٹھنڈ کا موسم تھا, ٹھنڈ کا زمانہ تھا, اور رات بڑی وحشتناک رات تھی. اور حضرت موسیٰ کے موسم بڑا خراب تھا, حضرت موسیٰ کے مویشی سواریاں سب ادھر ادھر بدک گئے تھے. تو حضرت موسیٰ نے کچھ فاصلے پہ درخت دیکھا اور اس میں سے روشن آگ دیکھی, روشن آگ دیکھی, اس میں سے آگ جل رہی تھی. قرآن میں آیا سارا قصہ کہ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی. کہ حضرت موسیٰ نے جب آگ دیکھی تو اپنی بیوی کو یہ فرمایا کہ اے میری بیوی, میں نے آگ جلتی ہوئی دیکھی ہے کچھ فاصلے پہ درخت میں, تو ذرا مہلت دو, میں جاتا ہوں, آگ لے کر آتا ہوں, ٹھنڈ ہے, ہم ایک دوسرے کو ایک گرمائش بھی حاصل کریں گے اور اس کی روشنی میں ہم اپنی منزل بھی پا لیں گے, راستہ بھی طے کر لیں گے. تو حضرت موسیٰ اس آگ کے قریب گئے. اس آگ کے قریب گئے تو اس آگ سے کیا آواز آئی؟ اس آگ سے آواز آئی, اے موسیٰ آپ اپنے نالین, اپنے جوتے اتار لیں, آپ برکت والی وادی طویٰ میں داخل ہو گئے ہیں, میں آپ کا رب آپ سے مخاطب ہوں. انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی, قرآن کی آیت ہے. حضرت موسیٰ نے اسی طرح کیا. تو میرے دوستو بات یہ ہے کہ کیا ہوا, کیا درخت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمایا, درخت میں سے آواز آئی, تو کیا درخت اللہ بن گیا؟ کیا درخت جو تھا وہ اللہ بن گیا؟ نہیں. مفسرین اور ہمارے بزرگ لکھتے ہیں کہ درخت کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وسیلہ کلام بنا لیا, بات کرنے کا ذریعہ بنا لیا, کلام کرنے کا ذریعہ بنا لیا درخت کو, اور درخت کے اوپر اپنی کلام کی تجلی فرما دی, اپنے کلام کی تجلی درخت کے اوپر فرما دی, اور درخت کو حضرت موسیٰ سے بات کرنے کا ذریعہ وسیلہ بنا لیا. درخت خدا نہیں بنا, ارے درخت کلام کا ذریعہ اور وسیلہ بن گیا. میرے دوستو بات یہی ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ جب ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے, اور وہ مشہور حدیث آپ نے کتنی دفعہ سنی ہوگی
کہ جب اللہ کا ولی اللہ کی عبادت کرتا ہے اس میں دائمی وہ رغبت اختیار کرتا ہے اور سلوک کی راہیں طے کرتا ہے، تو ایک مقام پر پہنچتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ کھاتا ہے، جن سے وہ چیزیں اٹھاتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ یہ حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے۔ تو میرے دوستو، جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اپنے واعظ میں کلام فرماتے تھے تو دور والے کو بھی وہی آواز سنائی دیتی تھی جو نزدیک والے کو سنائی دیتی تھی۔ اسی طرح میرے دوستو، جب اللہ کا ولی دیکھتا ہے تو وہ قریب اور بعید دونوں کی چیزیں وہ اس کے سامنے منکشف ہو جاتی ہیں، وہ قریب اور بعید کی جو تکلف ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب درخت جو حضرت موسیٰ کے لیے جہاں سے آواز آئی وہ ذریعہ بنا، وسیلہ بنا کلام کا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے اور یہاں پر ہمارے کئی رشتہ دار دوست ملک سے باہر رہتے ہیں اور شہر سے باہر رہتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں ان سے بات کرنے کے لیے؟ ہم موبائل فون ہمارے پاس ہوتا ہے، ہم نمبر ڈائل کرتے ہیں، اور میرے دوستوں میرے خیال میں 3-4 سیکنڈ کے اندر نمبر ڈائل ہو کے ہماری کال وہاں پہنچ جاتی ہے۔ اب بندہ بیٹھا ہے مدینے میں، یا بندہ بیٹھا ہے کہیں کسی اور شہر میں، یا یورپ میں، امریکہ میں، کسی بھی شہر میں بیٹھا ہے دنیا کے، اور اس کی آواز جو ہے وہ منٹوں سیکنڈوں میں وہاں پہنچ گئی ہے، جو لاکھوں میل دور ہے جگہ، جو لاکھوں میل دور ہے جگہ، وہاں منٹوں سیکنڈوں میں اس کی آواز پہنچ گئی اور آپ پوری بات کرتے ہیں۔ تو کیا موبائل میں آپ داخل ہو گئے؟ موبائل کے اندر آپ داخل ہو گئے؟ نہیں، موبائل میں آپ داخل نہیں ہوئے، لیکن موبائل آپ کی آواز پہنچانے کا ذریعہ اور آلہ بن گیا۔ موبائل آپ کا آواز وہاں تک پہنچانے کا ذریعہ بن گیا۔ تو میرے دوستو، بات یہ ہے کہ جب شجر موسیٰ کی یہ شان ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ اس کو اپنے کلام کا مظہر بنا سکتا ہے، اپنے کلام کے لیے چن سکتا ہے، تو کیا سرکار مدینہ کی امتی کی یہ شان نہیں ہو سکتی کہ وہ اللہ کی صفات کا مظہر بن جائے؟ فیضان حضور غزالی زمان۔ میرے دوستو، بات یہ ہے کہ درخت جو ہے اس میں سے اللہ کی آواز آئی، اور درخت جو ہے وہ کوئی اس میں دھڑکتا ہوا دل نہیں ہے، اس میں کوئی جذبات نہیں ہے۔ وہ ٹھیک ہے، ہم درخت کو مخلوق مانتے ہیں، وہ زندہ مخلوق ہے درخت، لیکن درخت کوئی اشرف المخلوقات تو نہیں ہے، کوئی اس میں خون تو نہیں ہے، کوئی دل تو نہیں ہے، کوئی دماغ اور کوئی ایسی کوئی سوچنے کی صلاحیت تو نہیں ہے۔ میرے دوستو، ایک جاندار چیز ہے لیکن انسان سے کم درجے پر ہے، کیونکہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ایک درخت کو چن سکتا ہے اپنے کلام کے لیے، تو سرکار مدینہ کی امتیوں کو فیض نہیں پہنچا سکتا، اور ویسے قرنی کو فیض نہیں پہنچا سکتا، شیخ عبد القادر جیلانی کو فیض نہیں پہنچا سکتا، غریب نواز کو فیض نہیں پہنچا سکتا، غزالی زماں کو فیض نہیں پہنچا سکتا، اور منظور احمد فیضی صاحب کو فیض نہیں پہنچا سکتا۔ میرے دوستو، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں یہ بڑے رنگے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ کامل مومنین ہوتے ہیں، اور یہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ہر قسم کی معصیت اور آلودگیوں سے پاک ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی جو ہے اس کے لمحے لمحے وہ محفوظ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو یہ بڑی شان والے لوگ ہوتے ہیں۔ اور میں اپنی آخری بات آپ کو سناؤں اور پھر آپ سے اجازت دوں کہ وہ مجھے بات یاد آئی کہ میں نے شاید حدیث سنا دی تھی، میں دوبارہ سنا دیتا ہوں، مجھے یاد نہیں رہا میں نے سنائی یا نہیں سنائی، لیکن مجھے وہ بات یاد آئی کہ حضور سے ان کے صحابیوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ ہمیں اپنے جو کامل مومنین ہیں ان کے خصائص بتائیں، تو حضور نے بتایا کہ قیامت کے دن ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کا مقام اور جن کا مرتبہ اور جن کی عزت دیکھ کر جو انبیاء کرام ہیں اور جو شہداء ہیں وہ بھی تحسین کریں گے، وہ بھی رشک کریں گے کہ کاش ہمیں یہ مقام حاصل ہو جاتا، وہ بھی ان کی تحسین کریں گے کہ واہ واہ بڑا اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو حضور نے فرمایا، حضور کے صحابیوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں، ہمیں ان کی خبر دیں۔ تو سرکار مدینہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں اور اللہ کے دوست اور اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اور لوگوں سے محض اس لیے رشتہ رکھتے ہیں کہ ان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہوتی ہے، صرف اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کی خاطر وہ لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور اللہ کی قسم وہ لوگ
ان کے چہرے منور ہوں گے، روشن ہوں گے، اور وہ نور کے ممبروں پر فائز ہوں گے، اور جس دن لوگوں کو خوف ہوگا ان کو خوف نہیں ہوگا، اور جس دن لوگ غمگین ہوں گے وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ تو یہ میرے دوستو اللہ کے ولی